الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ آپ ہماری بچیاں یہاں تشریف لائیں، اور مولانا عبدالوہاب جان صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اس ادارے سے آپ لوگوں کا تعارف ہو، اور مولانا الحمدللہ پاکستان کے ان چند ایک علماء میں سے ہیں جنہوں نے جامع الازہر سے تعلیم حاصل کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ انہوں نے وہاں پہ پڑھا اب پاکستان میں اسلامک یونیورسٹی کے ذریعے وہ علوم اور وہ فنون آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جس کی توفیق خالصتاً اللہ کی توفیق۔ ہم اور آپ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، آپ سب جانتی ہیں اس کا بنیادی تصور یہی ہے کہ جتنے بھی نیک کام اللہ تعالیٰ لے لے بس وہی نیکی۔ آپ مبارکباد کی مستحق ہیں، مولانا جیسے فاضل آدمی آپ کے استاد ہیں، اور بچوں بھی تو اتنا زیادہ آپ لوگوں کو نہیں اندازہ ہوگا، لیکن جوں جوں عمر گزرتی ہے پھر اپنے اساتذہ اور ان کی سند کا وزن اور ان کی قدر سامنے آتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جن باتوں کو ہم عام عمومی گفتگو گپ شپ سمجھتے تھے، حقیقت میں وہ کتنی گہری تھی اور کتنے سینکڑوں اور ہزاروں صفحات کا نچوڑ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا کو توفیق بخشی، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ برکات سے نوازے، اور اللہ ان کے علم اور فیض کو جاری فرمائے۔ آپ کی بھی بہت مہربانی، آپ تشریف لائیں، اور آپ نے ادارے کو اس قابل سمجھا کہ یہاں کی لائبریری سے استفادہ کریں۔ آپ اپنے تاثرات جو بھی ہوں وہ بیان کر دیجیے گا، بعد میں وہ بھی ریکارڈنگ میں آ جائیں گے، لیکن جو اصل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا مطالبہ آپ سے کیا ہے وہ قرآن کریم میں ہے، اور اللہ نے جو مطالبہ آپ کے سامنے رکھا ہے وہ آپ کا بلند حوصلہ اور اور عفت اور پاکیزگی اور اپنے آئندہ آنے والے نسلوں کی تربیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ یہاں اس موضوع کے لیے تشریف نہیں لائیں، آپ علم کلام اور فلسفے کے تعلق سے آئی ہیں، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کے سلسلے میں آئی ہیں، اور ایک خاتون نے بھی بتایا، یہ آفریدی پٹھانی ہیں، کہ وہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو پہ ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں۔ اسی طرح آپ اور بھی ہیں اپنے اپنے موضوعات پہ کر رہی ہوں گی۔ آپ یہاں آئیں، یہاں تشریف لائیں، اور ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کی بات ہوگی، اور وہ دن عید کے قابل ہوگا جس دن ہم اتنا بڑا سیٹ اپ اللہ کی توفیق سے صرف خواتین کے لیے قائم کر سکیں۔ ہمارے ہاں یہ بچے آتے ہیں جنہیں آپ دیکھ رہی ہیں، علماء کرام بھی، اور ان سے بھی بڑھ کے یہاں کے صرف ماحول کے تأثر کی وجہ سے ایسے جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایک بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جو سی ایس ایس کی تیاری کے لیے یہاں کے ٹھہرتے ہیں۔ اور یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پرنٹنگ فری ہے، فوٹو کاپیرز فری ہیں، اوپر دیکھیں آپ تو جم فری ہے، اور معلوم نہیں انہوں نے دکھایا، یعنی جلد بندی دکھائی، ہاں جی، وہ جلد بندی بھی فری ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں تو تعاون کرتے ہیں، اس سے یہ ادارہ چلتا ہے۔
ہمارے لیے عید کا دن ہوگا جب آپ لوگوں کے لیے بھی ہم ایک الگ سے اتنی ہی بڑی لائبریری بنائیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، اگر غور فرمایا ہو تو ہر کتاب کے 2 3 3 4 4 نسخے آپ کو ملیں گے۔ 2 نسخے کم سے کم اس لیے ہیں کہ ہم ایک مدت سے یہ تمنا ہے کہ خواتین کے لیے الگ لائبریری ہو تاکہ ہماری بیٹیاں پڑھیں، تو جب بھی لائبریری کی جگہ تعمیر ہو گئی ہمیں ان میں سے آدھی کتابوں کو اٹھا کے آپ کو دے دینا، اور وہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے لیے آپ کو مردوں کے سیکشن میں آنا پڑے، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ وہاں رہیں، آپ پابندی سے رہیں، پڑھیں۔ ہمارے ہاں یہ بچے جو آئے ہیں یہ 2 سال یہاں گزار کے جاتے ہیں، ایک پائی کا خرچہ نہیں، 2 سال یہاں رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ بڑے افسر بھی ہو گئے، CSS کا ایگزام دینے کے بعد 18ویں 19ویں گریڈ کے افسر ہو گئے، اب بھی بات کرتے ہیں، فون کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہاں کا ماحول جو پڑھنے کا ہے وہ نہیں بھولے۔ اور اسی طرح آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے، جس کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ کام شروع کر رکھا ہے، آپ آئیں اور پڑھیں۔ زندگی کے اتنے سال جہاں آپ اور جگہ پہ گزارتی ہیں، 1 آدھ سال کے لیے یہاں آئیں، 2 سال کے ہمیں کوئی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں بلکہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو آپ اپنے تھیسز مکمل کریں، اپنا کام مکمل کریں، آپ اپنے اساتذہ کی اجازت سے آئیں۔ ہمیں آپ کے بارے میں تحفظ کا زیادہ احساس، بس یہ غالباً کہنا کافی ہے، آپ سمجھ گئی ہوں گی ساری بات کہ ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں، اور پھر یہ بہت زیادہ اطمینان ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ جو خاتون بھی تشریف لائیں یہ کیا ہے، کدھر سے تشریف لائی ہیں۔ اب مولانا ہے نا، مولانا نے آپ کو لے آئے، گارنٹی گویا ایک طرح سے ہو گئی کہ الحمدللہ کئی بچیاں یہاں آتی ہیں اور پڑھتی ہیں، دن گزارتی ہیں۔ نیچے آپ نے سب سے نیچے والا حال اگر دیکھا ہو جہاں لڑکے یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو وہاں ہر ایک کے لیے الگ الگ ایک ڈیسک مقرر ہے، اسی طرح نیچے ان کے کیبن مقرر ہیں، تو اسی طرح آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ آپ محنت کریں، اور بہت احساس ہوتا ہے کہ کاش کوئی علم کلام میں عقیدے پہ ایک چھوٹا سا مختصر سا رسالہ ہی لکھ دیتا کہ ہم کسی کو دیں اور ہم کہیں یہ ہے بھئی عقیدہ، نہ اس سے ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا، کوئی عقیدہ لے لیں، مثلا عذاب قبر برحق، ہمارے عقائد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں تشریف لانا، یہ ہر کتاب میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اور اسلاف سے یہی عقیدہ چلا آتا ہے، حتیٰ کہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور الفرق بین الفرق وغیرہ آپ دیکھیں تو ایسے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ جو اس عقیدے کا مقر نہیں ہے، جس عقیدے کو نہیں مانتا، وہ کفر کا ارتکاب کرتا، ایسی چیزیں بھی مل جائیں گی، اس لیے کہ حدیث متواتر سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ علمی مباحث ہیں۔ تو یہ ایک بات ہو، مثلا معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں ہوئی، یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی اور پھر اس کے بعد بھی تشریف لے گئے، یہ ساری اہل السنہ جتنی بھی ہے امت میں ان کا عقیدہ ہے۔ تو ان کے عقائد کے پیچھے ادلہ بھی ہیں، پھر وہ ادلہ کو تفصیل سے پڑھنا، پھر عقیدہ مرتب کرنا، یہ سب چیزیں آپ کی محنت کی محتاج ہیں کہ آپ شدید محنت کے بعد ان چیزوں کو ایک مرتبہ پھر تازہ کریں، زندہ کریں۔ ہر دور میں اس کے تقاضے الگ ہوتے ہیں بچوں، اس دور کے مطابق، اور پھر جو اہل السنہ کے عقیدے پہ رد ہے، اگرچہ لوگ یہاں آتے ہیں، ہم آپ سے عرض کریں 2 چیزوں کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں، ایک مذہبی منافرت کی اور ایک سیاسی مخالفت۔ کوئی نہیں پوچھتا آپ پیپلز پارٹی سے ہیں کہ نون لیگ سے ہیں کہ انصاف سے ہیں کہ کس سے ہیں، یہ بحث ہی زیر موضوع ہے، اور صرف ہمیں ہی بتاتے ہیں یا پتہ ہوتا ہے کہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں یا اہل سنہ سے، علم کے حصول پہ کوئی پابندی نہیں۔ شیعہ لڑکے بھی آتے ہیں، پڑھتے ہیں،
میں کہتا ہوں بھائی پڑھو، ہمیں کیا، نماز ہم اپنے تھی، میں کہتا یار 100 بار پڑھو، ہم نے کون سا تمہارا عقیدہ بدل دینا ہے یا تم نے ہمارا بدل دینا ہے، ہماری تو گفتگو بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ بھی کھانے کے دوران کبھی ہو جائے، لائبریری ہے جس کے واسطے آپ آئے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ رکھے۔ بس یہی درخواست آپ سے بھی ہے کہ آپ آتی رہیے، اپنے متعلقہ جو افراد ہیں ان کو بھیجتی رہیے، اپنے بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کو بھی یہ بتاتی رہیے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اور یہاں آ کر صرف اور صرف پڑھائی ہے، بس ایک پائی کا خرچہ نہیں ہے یہاں۔ اللہ کرے آپ کے لیے الگ ایک بلڈنگ بن جائے، سال سال بھر آ کے 2 سال رہیے، ہمیں کیا پرواہ ہے، بس یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے علم حاصل کر کے جا رہی ہیں۔ یہ نشر علم انبیاء علیہ والسلام انبیاء علیہ والسلام کی وراثت ہے۔ تو بہت مہربانی، آپ تشریف لائیں، اور بھی مہمان آئے ہوئے ہیں، اب میں اجازت چاہوں گا مولانا سے بھی اور آپ سب سے بھی، آپ کے شکریہ کے ساتھ پھر، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سب بہنوں کی بیٹیوں کی تشریف آوری ہوتی رہے۔ اجازت حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے مخلوقات کی شکر ادا نہیں کی، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہے، تو ہم مفتی صاحب کا انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا، ہمیں یہاں پر آنے کی اجازت دے دی۔ اور چونکہ جس طرح کے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے یہ لائبریری، اور عوام الناس کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، طلباء کے لیے ہے، لیکن میں نے مفتی صاحب کو کہا میں 2007 سے ادھر ہوں، لیکن مجھے اس کنز مخفی جس کو کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ سنا تھا میں نے، اسٹوڈنٹ کو ہم بیچتے رہے ہیں، لیکن میں خود جو ہے یعنی نہیں آیا ہوں۔ تو مفتی صاحب کے انہوں نے تو مجھے منع کیا ہے کہ میں جو ہے تعریف نہ کریں، تو نہ تعریف کے محتاج ہیں نہ تعارف کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں مزید ترقی دے دے، اور انہوں نے ماشاءاللہ جس طرح کام کیا ہے، تو انشاءاللہ مفتی صاحب ہم تن ہم گوش ہر وقت جو ہے یعنی دن دگنی رات چگنی اس ادارے کے فکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اہل اللہ لوگ ہیں، اور ان کی تعاون کس طریقے سے ہوتی ہیں، جو اہل خیر ہوتے ہیں محسنین جس کو عرب لوگ کہتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈونیشن وغیرہ دے دیں۔ طالب علموں کا کیا کام ہے کہ وہ یہاں آئیں اور پڑھیں، یہ کتابیں جو ہے طالب علموں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی ملک کی تعمیر اور ترقی کا جائزہ لینا ہو تو ان کی تعلیمی ادارے چیک کر لیں، اس کا جائزہ لے لیں، اور اگر تعلیمی اداروں کا آپ نے جائزہ لینا ہو ان کی ترقی کا، تو آپ ان کی لائبریریوں کا جائزہ لے لیں۔ تو اگر لائبریریاں آباد ہیں تو تعلیمی ادارے آباد ہیں۔ تو دیکھیں نا آپ کا یعنی کتاب، مکتب یعنی جہاں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی، اور مکتبہ، کتاب، مکتب اور مکتبہ، یہ تینوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ تو ان کی جو ہے یعنی قدر کرنی چاہیے، اور ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں دیکھیں ہارون رشید آپ نے جو ہے ترجمہ میں جو ہے یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کسی کو جو ہے کوئی گفٹ دیتے تھے، تو آج کل تو گڑیوں اور ہار والا گفٹ ہوتا ہے نا، وہ کتاب کی جو ہے یعنی گفٹ دیتے تھے۔ تو یہ مفتی صاحب نے کتنی جو ہے یعنی در نایاب قسم کی جو ہے یعنی کتابوں کا مجموعہ آپ کو جو ہے یعنی ہمارے مفتی عبدالوہاب صاحب نے کتابیں دکھائیں آپ کو کہ یہ کتاب جو ہے یعنی 18 لاکھ کی 102 لاکھ کی کتابیں۔ تو اور یہ جو آپ نے پرنٹر مشین دیکھی، یہ میں نے 2-3 مہینے پہلے جو ہے یعنی ویڈیو دیکھی تھی مفتی صاحب کے ادارے کی، کہ وہ جو ہے یعنی انہوں نے یہ لے کے آئے ہیں، پتہ نہیں کینیڈا سے تھا یا چائنا سے، تو یہ آئی ہے 85 لاکھ روپے وہ بتا رہے تھے تقریباً۔ تو اب دیکھیں نا ایک کتاب کی یہاں پر یہ اتنی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس بھی اگر کوئی اسی طرح نایاب کتاب ہو، کسی لائبریری میں کسی مکتبی میں نہیں مل رہی ہے، تو وہ کتاب جو ہے یعنی آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیں، اور یہ وہ کر دیں گے، پرنٹ بھی کر دیں گے۔ تو کتاب کے ساتھ محبت، مکتب کے ساتھ محبت ہو، اور مکتبہ کے ساتھ محبت ہو، اور محبت کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان تقاضوں کو جو ہے یعنی اب مفتی صاحب نے جس طرح کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے تو مجھے بھی جو ہے یعنی کہا ہے، اور آپ خود بھی جو ہے یعنی مفتی صاحب سے مطالبہ بھی کر لیں کہ آپ کی لیے جو ہے یعنی اس طرح یعنی جس طرح کے صحابیات نے جو ہے یعنی کہا کہ ہمارے لیے کیا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ جو ہے یعنی بنات کے لیے کون سی لائبریری ہونی چاہیے, جس طرح کہ ہم نے آپ کے لیے اسلامی یونیورسٹی میں دن مقرر کیے ہیں, تو اسی طرح جو ہے یعنی مفتی صاحب اور ان کا ادارہ آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل جو ہے یعنی اسی طرح جگہ بنائے جس میں آپ کی اقامت گاہ بھی ہو, جس طرح کہ مردوں کے لیے جو ہے یعنی انہوں نے فرمایا نا 2 سال رہے ہیں, ہاں تو آپ جتنی بھی دن یہاں پر گزاریں, ہاں تو آپ کے لیے یہی فیسلٹیز ہوں. اب دیکھیں نا ان کے لیے کسی قسم کی جو ہے کمی نہیں ہے. ایک تو انوائرمنٹ بھی کتنا زبردست ہے آپ کا, مری کے قریب اور اسلام آباد کے درمیان, یہ آپ کو ایک پرفضا مقام میں جو ہے اس طرح یہ لائبریری بنی ہے. ہاں تو ایک نعمت ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب جو ہے آپ دعا مانگیں گے نا تو نعمت کی زوال سے بچنے کی بھی دعا مانگے, ہاں اس سے استعاذہ جو حدیث میں ہے. ہاں تو یہ ایک بڑی نعمت آپ کو مل گئی ہے, تو ہم نے اس نعمت کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس کو مزید ترقی کے لیے آپ کی جو ہے یعنی دام در میں سخنے اور دعا, ہاں اس کی جو ہے یعنی ہم نے کرنی ہے. کیونکہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, ہاں تو میں بالکل انسپائریشن یا جو ہے متاثر ہوا ہوں. اور میں نے کہا دیکھیں نا یہاں پر پڑھنے کی تو یہاں جگہ ہے, گھر میں نہیں پڑھ سکتا. یونیورسٹی کے اندر جو ہے یعنی ہمارے جو ہے یعنی اس میں آپ لوگوں کی ساتھ ٹائم ہوتا ہے, تو بہتر یہ ہے نا کہ ہم یہاں پر آئیں اور ہم خود پڑھیں ادھر, کیونکہ ہم تو استاد ہیں. آپ کو لیکچر دینے سے پہلے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا, کیونکہ آپ سوالات کرتی ہیں. اور ماشاءاللہ جو ہے یہ میں نے مفتی صاحب کو بھی اور مولانا عبدالوہاب صاحب کو کہا کہ ماشاءاللہ یہ بچیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور الحمدللہ علم الکلام اور فلسفہ اور عقیدہ اور تصوف میں جو ہے یعنی آپ کی بہت مہارت ہے اور پڑھ رہی ہیں, اس کے اندر آپ کی وہ ہے. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. آپ نے جو ہے یعنی آج آپ کو بہت تھکا دیا ہے, وزٹ کرا دیا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ یادگار دن ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے یعنی آپ کو یاد رہے گا. لیکن جس طرح کی مفتی صاحب نے کہا نا کہ ابھی تو آپ کو جو ہے یعنی اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے, چند سالوں کے بعد جو ہے یعنی آپ کو اس وزٹ کا جو ہے یعنی اس کی قیمت اور قدر و قیمت اور مفتی صاحب کی صحبت میں بیٹھنے کا چند باتیں انہوں نے کی ہیں. لیکن یہ جو ہے ان کے تجربے کے اور ان کے علم کا نچوڑ تھا, ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ کم از کم 1 گھنٹہ تو آپ کے ساتھ جو ہے یعنی بیٹھ جائیں. لیکن قیمتی وقت ہے مفتی صاحب کا. خود جو ہے یعنی میں گیا تھا, انہوں نے بچیوں نے کہا کہ ہم اس کے دفتر میں جاتے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب کے دفتر میں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں, وہ کتابوں کے اندر جو ہے بیٹھا ہوا ہے. تو اسی طرح جو ہے آپ بھی جو ہے کتابوں کے ساتھ وہ کر لیں, اپنے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی لائبریری بنائیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح کی برتنوں کے لیے آپ لوگوں نے شیلف بنائے ہوئے ہیں نا, ہاں تو اسی طرح آپ اہل علم ہے, ایک ہوتا ہے کتاب خواں اور ایک ہوتا ہے اہل کتاب. ہاں تو آپ کتاب خواں بھی بنیں اور اہل کتاب بھی بنیں, ٹھیک ہے نا, کتاب والی بھی بن جائیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یعنی علم یہی ہے, علم کتابوں سے ہے, محبت سے ہے, مشقت سے ہے. آپ نے ادھر مخطوطات دیکھ لی, ہاتھوں سے کتنی باریک باریک لکھی گئی ہیں, اور مفتی صاحب نے جو ہے یعنی ان کو کس طرح محفوظ کیا ہوا ہے. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ ادھر مصر میں جو ہے بڑی بڑی جو ہے یعنی بلڈنگیں مخطوطات کی ہے صرف, وہاں انہوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں, اس کی عکس بندی کی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. وہاں پر جو ہے یعنی کتنا, ایک جامعۃ الدول العربیہ کے نام سے ان کی بھی ایک مخطوط کی جو ہے یعنی مستشرقین نے بہت زیادہ کام کیا ہے مخطوطات کے اوپر, جمع کی ہے, فہارس جمع کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے نا کہ دیکھ مستشرقین کی جو ہے یعنی کوششیں دیکھیں ان کا. ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا علم ہے, ہم اپنی تراث ہے, ہم اس تراث کی جو ہے ہم حفاظت کر لیں. تو میں آخر میں جو ہے مفتی صاحب کا اور یہاں ادارے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم اور عمر میں برکت ڈال دیں اور اس ادارے کو جو ہے یعنی مزید ترقی دے دیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ اس میں جب آئیں گے تو آپ اپنی جو ہے یعنی بلڈنگ میں آپ آزادانہ طور پر انشاءاللہ رہیں گے باذن اللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ارم ناز ہے. میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اسکالر ہوں قسم العقیدہ والفلسفہ میں. اس لائبریری کے وزٹ کرنے پر جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ یہاں متفرق کتبات کی جو مختلف طریقے سے ترتیب ہے, اور خصوصاً اس لائبریری میں جو مختلف ایسی تمام کتابیں جو کسی طریقے سے جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, یعنی کتابی شکل میں ایسے نہیں ہیں لیکن پی ڈی ایف میں ہیں, ان کے حوالے سے جو بندوبست کیا گیا ہے یہاں ان کی پرنٹ کا اور ان کی جلد بندی کا, یہ چیز سب سے زیادہ خوش آئند ہے کہ مختلف کتابیں جو ہیں وہ زمانے کی اثر کی وجہ سے جو ہیں آہستہ آہستہ کر کے ناپید ہونے لگتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات آئندہ آنے والے محققین کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ
اپنے مختلف ایسے موضوعات جس میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں اس لائبریری سے وزٹ کر سکتے ہیں، جس سلسلے میں نہ صرف انہیں یہ کہ کتابیں جو ہیں چاہیے ہوں گی جو یہاں لائبریری ٹرسٹ کی صورت میں جو ہے انہیں مہیا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ جس بات کی میں منتظر ہوں گی وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بنین یعنی کہ مرد حضرات کے لیے یہاں پر رہائش اور اقامت کا بندوبست ہے، اگر ایسا ہی خواتین کے لیے بھی ہو، طالبات کے لیے بھی ہو تو وہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ بہترین اقدام رہے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی عقیدہ ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے میرا، اور الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا یہاں پر آ کر، خاص طور پہ جو لائبریری کا ماحول ہے وہ بہت اچھا تھا، کیونکہ گھر میں تو اتنا زیادہ شور اور ہر وقت بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لیکن یہاں پر ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے، اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا آپس میں کہ اگر مفتی صاحب کچھ اس معاملے میں کچھ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں سہولیات تو ہم انشاءاللہ ضرور یہاں پر آئیں گے اپنے تھیسس پہ کام کرنے کے لیے، کیونکہ علم الکلام اور فلسفی سے ریلیٹڈ بہت سارا کچھ یہاں پر مٹیریل ہے، تو انشاءاللہ ہم ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کھانے کے لیے بھی بہت شکریہ، ماحول بھی بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیر۔